الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی یہ پریس کانفرنس محرم الحرام کے حوالے سے کی جا رہی ہے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پنجاب کی جانب سے۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں حسن کاظمی، جنرل سیکرٹری تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ پنجاب، میرے ہمراہ موجود ہیں علامہ سید حسین کاظمی صاحب جو ہماری مرکزی محرم کمیٹی عزاداری سیل کے رہنما ہیں، میرے بائیں جانب سید ذوالفقار حیدر نقوی صاحب جو کہ ہمارے لاہور ریجن کے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے صدر ہیں، دائیں طرف عمران نقوی صاحب جو کہ ہمارے ضلعی صدر لاہور ہیں، اور پھر ماجد حسین اثر صاحب جو ذاکر اہل بیت بھی ہیں اور TNFJ سے بھی وابستہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز صحافیان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محرم الحرام سانحہ فاجعہ کربلا کی یاد منانے کا مہینہ ہے جس میں نواسہ رسول جگر گوشہ علی و بطول حضرت امام حسین نے شہادت عظمیٰ کا جام پی کر تاریخ میں ایک ایسا سنہری باب رقم کیا جس نے انسانیت کو ظلم و جبر کے خلاف ڈٹ جانے اور اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے کا آفاقی درس دیا، اور اسے اپنی فداکاریوں اور قربانیوں کا گرویدہ بنا لیا۔ دین و شریعت اور انسانی اقدار کے لیے دی گئی اس لازوال و عظیم قربانی کے سبب امام حسین محسن انسانیت قرار پائے۔ معرکہ جاوداں کربلا تاریخ بشریت و شریعت کے دلخراش سانحات کے درمیان چاند اور سورج کی طرح نور بکھیر رہا ہے۔ کچھ یوں ہوا کہ حضور اکرم کے نصف صدی کے بعد جب یزید تخت حکومت پر قابض ہوا تو اسے اپنے اجداد کی وصیتوں کا خیال آیا، اور شراب کے نشے میں اس نے اعلان کیا کہ خاندان بنی ہاشم نے محض حکومت کے لیے نعوذ باللہ ڈھونگ رچایا تھا، نہ فرشتہ آیا نہ کوئی وحی نازل ہوئی۔ چنانچہ امام عالی مقام اپنا الہی فریضہ سمجھ کر یزید کے ساتھ نبرد آزما ہوئے اور اپنے 72 جانثاروں کی مختصر سی فوج لے کر دین خداوندی اور نانا محمد کی شریعت پر قربان ہو گئے۔ بقول جوش اب بھی جو مینارہ عظمت ہے وہ حسین، جس کی نگاہ مرگ عداوت ہے وہ حسین، جو اب بھی محو درس محبت ہے وہ حسین، آدم کی جو دلیل شرافت ہے وہ حسین، واحد جو ایک نمونہ ہے ذبح عظیم کا، اللہ رے انتخاب خدائے حکیم کا۔ اور سید الشہداء حسین ابن علی نے نہ صرف کلمہ توحید کو معراج سے نوازا بلکہ حرمت انسانیت اور تحفظ دین و شریعت کی اس طرح پاسبانی کی جس کی مثال پیش کرنے سے تاریخ قاصر ہے۔ بقول خواجہ اجمیر شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ معزز صحافی حضرات، محرم الحرام آغاز سے ہی عزت و حرمت والے مہینوں میں شامل رہا ہے، اور آج بھی محرم کے آمد کے ساتھ ہی امام حسین کی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اور کلمہ گویان اسلام بلا تفریق مسلک و مکتب امام حسین کو اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ بالخصوص یکم محرم تا 8 ربیع الاول محافل و مجالس عزا کا انعقاد ہوتا ہے، اور عاشقان رسول امام حسین کی یاد منا کر اجر رسالت کی ادائیگی کے الہی حکم پر عمل درآمد کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم گزشتہ چند برسوں سے دیکھنے میں آیا ہے کہ ارباب اختیار کی جانب سے محرم الحرام کو ایک ہوا اور مسئلہ بنا کر پیش کرنے کی روش چل نکلی ہے، اور ایسی پالیسیاں اور اقدامات متعارف کروائے جا رہے ہیں جن کے ذریعے امام حسین کی یاد میں منعقد کیے جانے والے عزاداری کے پروگراموں کو محدود و مسدود کیا جا سکے۔ مختلف حیلوں بہانوں سے مجالس اور جلوسوں پر ناروا پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ چار دیواری کے اندر بھی مجالس اعضاء کے خلاف
کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جس سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال اور بنیادی انسانی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جس کا فوری نوٹس لینا انتہائی ضروری ہے۔ بعض مقامات پر سرکاری شیڈول میں انتظامیہ کی غلطی کے باعث شامل نہ کیے جانے والے عزاداری کے پروگراموں کو زبردستی اور بے جا طاقت کا استعمال کر کے روکا جا رہا ہے۔ شیڈول کی غلطیوں کی درستگی کے بجائے عزاداری کے پروگراموں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ بانیان مجالس کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور انہیں ڈرا دھمکا کر تحریری بیانات طلب کیے جا رہے ہیں کہ وہ اپنے پروگرام منعقد ہی نہ کریں، اور اپنے مذہب پر سمجھوتہ نہ کرنے والوں کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے، اور یہاں تک کہ پرامن بانیان کو شیڈول 4 میں شامل کیا جا رہا ہے، جو دراصل دہشت گردوں اور کالعدم گروپوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ ہر سال اشتعال انگیزی کے سد باب کے نام پر پرامن علماء و ذاکرین پر بھی محرم کے آغاز سے چند دن قبل پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جن کے باعث مجالس اعضاء کے پہلے سے طے شدہ شیڈول بری طرح متاثر ہوتے ہیں، جبکہ بے گناہ علماء و ذاکرین کے لیے بھی نان نفقہ کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ملک میں عزاداری کے نئے پروگراموں پر یکسر پابندی عائد کر دی گئی ہے، جو سراسر امتیازی سلوک اور مذہبی آزادی پر پابندی کے مترادف ہے۔ لہٰذا ہمارا مطالبہ ہے کہ ارباب حکومت فوری نوٹس لیتے ہوئے ان مسائل کے حل کو یقینی بنائیں۔ ہم حکمرانوں کو باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ اقتدار آنی جانی چیز ہے، لیکن آپ کا کردار اور عوام کی بھلائی کے لیے کیے جانے والے نیک اقدامات آپ کے ناموں کے ساتھ وابستہ رہیں گے۔ اگر حکمران عوام سے بے بہرہ ہو جائیں گے تو انہیں دنیا میں عوام کی اور آخرت میں خداوند عالم کی عدالت میں یقیناً جواب دہ ہونا ہے۔ وطن عزیز پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا، جس میں کسی ایک نہیں بلکہ تمام مکاتب فکر کی کاوشیں اور کوششیں اور قربانیاں شامل ہیں، اور آئین پاکستان تمام مکاتب فکر کے لیے یکساں حقوق کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ اقتصادی چیلنجز اور بیرونی خطرات سے دوچار ملک میں ایسے اقدامات کرنا کہ جن کے باعث ملک کے پرامن ترین طبقات کے بنیادی حقوق سلب ہوں اور عوام میں اضطراب و اشتعال پیدا ہو، کسی صورت عاقلانہ فیصلہ نہیں ہوگا، جبکہ اس بات کا بھی اندیشہ ہے کہ غلط اقدامات کے باعث پیدا ہونے والے اشتعال و اضطراب کا سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جائے گی، جو ملک و قوم کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ نے ہر سال کی طرح اس سال بھی عزاداران کی سہولت کے لیے مرکز اور صوبوں میں محرم کمیٹی عزاداری سیل قائم کر دیے ہیں، جن کا بنیادی مقصد مختلف علاقوں میں بانیان مجالس و جلوس اور عزاداروں کو درپیش مسائل کو حکومتی انتظامیہ کے ساتھ ارتباط اور باہمی تعاون کے اصولوں کے تحت بروقت اور احسن انداز میں حل کیا جائے، تاکہ چھوٹے مسائل کو پیچیدہ ہونے سے روکا جا سکے۔ لہذا حکومت پنجاب سے بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومتی سطح پر قائم محرم کنٹرول رومز کو TNFJ کے محرم عزاداری سیل سے مربوط بنایا جائے، جس سے عوامی سطح پر مسائل حل ہوں گے اور حکومت کی نیک نامی اور عزت و توقیر میں اضافہ ہوگا۔ امسال 1 محرم تا 8 ربیع الاول ایام عزائے حسینی کے لیے قائد ملت جعفریہ آغا سید حامد علی شاہ موسوی کی تاسیسی میں سربراہ تحریک نفاذ فقہ جعفریہ علامہ آغا سید حسین مقدسی نے ضابطۂ عزاداری کا اعلان کر دیا ہے، جس کے نکات درج ذیل ہیں۔ ضابطۂ عزاداری برائے محرم الحرام 1445 ہجری۔ نمبر 1، محرم الحرام کی مجالس اعضاء کے انعقاد اور جلوسائے اعضاء کی برآمدگی کے سلسلے میں حکومت پاکستان 21 مئی 1985 کے موسوی جنیجو معاہدے کی پاسداری کرے۔ نمبر 2، وفاقی وزارت داخلہ اور صوبائی سطح پر حکومت محرم عزاداری سیل تشکیل دے، جن کی میڈیا پر تشہیر کی جائے تاکہ عزاداروں کے ممکنہ مسائل حل ہو سکیں۔ یہ محرم سیل تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی محرم کمیٹی عزاداری سیل کے ساتھ منسلک اور مربوط رہیں۔ نمبر 3، مقامی اور اعلیٰ سطح تک انتظامیہ کو عزاداروں اور بانیان مجالس و جلوس کے ساتھ مکمل تعاون کی ہدایت کی جائے تاکہ عزاداری کے امور عزت و حرمت کے ساتھ ادا کیے جا سکیں۔ نمبر 4، بانیان مجالس و جلوس وقت کی پابندی اور نظم و ضبط کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ مجالس اعضاء کے مقامات اور جلوسوں کے راستوں پر روشنی و صفائی کے مؤثر انتظامات کو یقینی بنایا جائے۔ 5، شورش زدہ اور حساس شہروں کو فوج کے حوالے کیا جائے اور ماتمی جلوسوں اور مجالس اعضاء کے دوران قبل از وقت مؤثر حفاظتی اقدامات کیے جائیں۔ کسی شخص کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہ دی جائے۔
مختلف شہروں میں انتظامیہ گھروں کی چار دیواری میں مجالس اعضاء کے انعقاد میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے، جسے روکا جائے اور عزاداروں کے ساتھ تعاون کرنے کی ہدایات جاری کی جائیں۔ کوئی ایسا حکم لاگو نہ کیا جائے جس سے کسی کی حق تلفی ہو۔ انتظامیہ خوف و ہراس پھیلانے سے گریز کرے، کیونکہ عزاداری ظلم و بربریت کے خلاف مظلومین کا پرامن ترین احتجاج ہے، جو ہمارا بنیادی حق ہے، جسے آئین پاکستان تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ملکی امن و امان کو یقینی اور پائیدار بنانے کے لیے قوم کے متفقہ نیشنل ایکشن پلان کی ہر شق پر عمل کیا جائے، ممنوعہ گروپوں کو نئے ناموں سے کام کرنے سے روکا جائے اور حکمران و سیاستدان انہیں سیاسی حلیف بنانے سے اجتناب کریں۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ پر سختی کے ساتھ عمل درآمد کیا جائے، کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہ دی جائے۔ یہ امر نہایت قابل تشویش ہے کہ بہت سے بے گناہ پرامن اور عزت دار شہریوں کے نام، جن کا کالعدم گروپوں سے کوئی تعلق نہیں، 4 شیڈول میں ڈال دیے گئے ہیں، اور یہ سلسلہ تا ہنوز جاری ہے، لہٰذا اس زیادتی کا ازالہ کیا جائے۔ حساس مقامات پر مجالس اور ماتمی جلوسوں کی حفاظت کے لیے قبل از وقت اقدامات کیے جائیں اور ان کے روٹ پر روشنی و صفائی کا بندوبست کیا جائے۔ عشرہ محرم کے دوران بجلی گیس کی لوڈ شیڈنگ نہ کی جائے۔ بانیان مجالس و جلوس خود بھی حفاظت، روشنی اور صفائی کے انتظامات کریں۔ نمبر 10، اگر خدا نخواستہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما ہوتا ہو تو مقامی انتظامیہ اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی مقامی محرم کمیٹی کے ذریعے حل کروایا جائے، بصورت دیگر مرکزی محرم کمیٹی کنٹرول روم سے رجوع کیا جائے۔ نمبر 11، بانیان مجالس و جلوس اعضاء اور تمام اہل وطن اندرونی و بیرونی دشمنوں پر کڑی نظر رکھیں اور چوکنا رہیں تاکہ بدخواہ عناصر سے نمٹا جا سکے۔ نمبر 12، حکومت اور میڈیا کالعدم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں سے پہلو بچائیں اور ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ نمبر 13، تمام مکاتب فکر اپنے عقائد و نظریات کا مثبت انداز میں ابلاغ کریں اور اپنا عقیدہ چھوڑو مت اور دوسرے کے عقیدے کو چھیڑو مت کو شعار بنائیں۔ علماء کرام، واعظین اور ذاکرین اتحاد و یکجہتی اور حسینیت کے پیغام محبت و اخوت کو عام کریں اور اپنے خطابات میں دین و وطن کی بقا اور سلامتی کو عنوان قرار دیں۔ نمبر 15، سیاسی جماعتیں عشرہ محرم کے دوران سیاسی سرگرمیاں معطل رکھیں اور نواسہ رسول کی یاد کو ترجیح دیں۔ نمبر 16، الیکٹرانک و پرنٹ میڈیا شہدائے کربلا کی قربانیوں کو مثبت انداز میں اجاگر کرے، لہو و لعب کی ترغیب سے اجتناب کریں۔ عشرہ محرم میں موسیقی، ڈرامے، تربیہ اور کھیل کے پروگرام بند رکھے جائیں۔ نمبر 17، مجالس اعضاء اور ماتمی جلوسوں کے دوران نظم و نسق اور وقت کی پابندی کو ملحوظ رکھا جائے اور روح عزاداری کے منافی کوئی کام نہ کیا جائے۔ نمبر 18، خواتین مخدرات عصمت و طہارت اور مرد حضرات اہل بیت اطہار و پاکیزہ صحابہ کبار کی سیرت و کردار پر عمل پیرا ہوں۔ تمام مکاتب کی عزت و حرمت کا ہر طرح سے احترام کیا جائے۔ نمبر 19، بانیان مجالس ضابطہ عزاداری پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو اس کا پابند بنائیں۔ ارباب حکومت دیہ سے لے کر اعلیٰ سطح پر ضابطہ عزاداری کی پاسداری کریں۔ آخر میں واضح کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قائد ملت جعفریہ عقائد موسوی کے بقول عزاداری امام عالی مقام دنیا ظلم و بربریت اور یزیدیت کے خلاف عالمگیر سرمدی احتجاج اور ہماری شہرگ حیات ہے، جو ازروع قرآن اور آئین پاکستان بنیادی حقوق میں شامل ہے۔ یہ ہماری سعادت کی نشانی اور بخشش کی ضمانت ہے۔ سب اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ عزاداری کی راہ میں کسی قسم کی رخنہ اندازی نہ ہمارے آباء و اجداد نے قبول کی، نہ ہم کرتے ہیں اور نہ ہماری آنے والی نسلیں کریں گی۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ کا دلی شکر گزار ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو اسوہ حسینی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے اور پیارے وطن کو اندرونی و بیرونی شرارتوں اور سازشوں سے مامون و محفوظ رکھے۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ والسلام۔ اگر کوئی سوال اگر آپ کے اس میں ہے تو پلیز۔ سوال جی بتائیں۔ جی دیکھیے، پنجاب میں جو ہمارا محرم کمیٹی عزاداری سیل ہے اس کو شکایات موصول ہونے کا سلسلہ جاری ہے۔
اور ابھی تک ہمارے پاس جو مسائل آئے ہیں اس میں زیادہ تر ایسے ہیں کہ چار دیواری کے اندر مجلس اعضاء ہے جس کو روکا جا رہا ہے اور اس کو ایک نئی مجلس قرار دے کر اس کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، جو کہ انتہائی نامناسب بات ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جو روایتی پروگرام ہوں یا لائسنسی پروگرام ہوں، حکومت پاکستان دونوں پروگراموں کو تحفظ دینے کی پابند ہے۔ ہمارے پاس جو مسائل کچھ موصول ہوئے ہیں اس کا میں ایک مختصر سا ذکر کر دیتا ہوں۔ ضلع وہاڑی میں کرم حسنین حیدری ولد ریاض احمد حیدری یہ بانی ہیں، ان کے زیر انتظام 1 محرم سے 12 محرم الحرام تک 8 بجے مجلس اعضاء کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ عرصہ دراز سے ہوتی چلی آ رہی ہے، لیکن انتظامیہ نے اس کو غیر روایتی قرار دے کر اس کے خلاف کریک ڈاؤن کر رکھا ہے اور اس کو بانی کو جو ہے وہ ہراساں کیا جا رہا ہے کہ وہ مجالس اعضاء نہ کرے۔ اسی طرح مظفر گڑھ میں سید راحت علی رضا ایڈوکیٹ، ان کی گزشتہ 30 برس سے 1 محرم کو مجلس اعضاء کے بعد ماتمی جلوس بوقت ظہرین منعقد ہوتا ہے محلہ ناصر آباد سے، جو مقررہ راستوں سے گزرتا ہوا مغربین کے وقت امام بارگاہ ٹبی حسین آباد میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تاہم یہ روایتی پروگرام بھی انتظامیہ کے سرکاری شیڈول کی غلطی کی وجہ سے اس میں شامل نہیں ہوا اور اب انتظامیہ اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے اور اس نے پورا زور لگایا کہ یہ جو جلوس ہے اس کو روک دیا جائے۔ اسی طرح ساہیوال میں علی رضا بٹ بانی پروگرام ہیں، ان کے زیر اہتمام قصر امام بارگاہ قصر سیدہ فاطمہ زہرا میں کوٹ خادم علی شاہ ساہیوال میں 1 سے 9 محرم الحرام تک منعقد ہونے والا عشرہ، اور اس عشرے میں 6 سے 9 محرم تک شبیہات کی برآمدگی ہوتی ہے، لیکن سرکاری شیڈول میں غلطی یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جان بوجھ کر یا عمدن یا سہون یہ شبیہات کا اندراج نہیں کیا، اور اب جب یہ شبیہات کی برآمدگی کی جاتی ہے تو بانی کے خلاف FIRs درج کر دی جاتی ہیں اور اس کو روکا جاتا ہے اور اس کو پریشان کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ساہیوال میں ہی مجتبیٰ حسین شاہ چک تھانہ شاہ کوٹ تحصیل چیچا وطنی ضلع ساہیوال میں 22 محرم الحرام مسجد امام بارگاہ شیعہ میں دن 11 بجے جلوس کا آغاز ہوتا ہے، جو مجتبیٰ حسین شاہ ہمدانی کی رہائش گاہ سے برآمد ہو کر سید افتخار شاہ کے گھر پر اختتام پذیر ہوتا ہے، جہاں 2 بجے مجلس اعضاء ہوتی ہے اور شام 6 بجے اختتام پذیر ہوتی ہے۔ یہ روایتی پروگرام 1994 سے جاری ہے، لیکن شیڈول کی غلطی کی وجہ سے یہ اس کو بھی جو ہے وہ اجازت نہیں دی جا رہی اور انتظامیہ جو ہے وہ اس میں حائل ہو رہی ہے۔ راجن پور میں یہ بڑا پرانا مسئلہ ہے، اقبال حسین جعفری اپنے گھر کی 4 دیواری کے اندر روایتی اپنا عشرہ محرم کی مجالس اعضاء کرواتا ہے۔ مکمل طور پر 4 دیواری کے اندر منعقد ہونے والے اس پروگرام کو انتظامیہ نے بزور شمشیر اور پولیس کی طاقت کے ذریعے اس کو روکا جا رہا ہے۔ بانی کو فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ تحریراً یہ بیان حلفی دے کہ یہ پروگرام جو ہے وہ منعقد نہیں کرے گا۔ جی اسی طرح میں آپ کا جواب دیتا ہوں۔ ننکانہ میں ہمارے پاس سید سجاد حسین شاہ نقوی مرحوم ان کے گھر پہ مجلس اعضاء ہوتی ہے، اس کو مسئلہ بنایا گیا۔ ضلع بھکر میں نگاہ حسین شاہ ان کے زیر تمام 1 محرم کا جلوس ہے، اس کو روکا گیا۔ اوکاڑا میں امجد اقبال صاحب ہیں، ان کا عشرہ مجالس جو ہے اس کو روکا گیا۔ ضلع چنیوٹ میں عبد المجید ساجد ود غلام حیدر ان کا سالانہ عشرہ محرم کا مجالس ہوتا ہے 1 تا 9 محرم مسجد بلال جعفریہ میں، ان کو وہاں پر تنگ کیا جا رہا ہے۔ ضلع چکوال میں سید اکبر علی زیدی کے زیر اہتمام بارگاہ باب الحوائج عباس علمدار اور ان کا گاؤں ہے ملووال تحصیل تلگنگ ضلع چکوال میں، یہاں صبح 9 بجے سے 10 بجے تک 1 گھنٹہ مجلس اعضاء منعقد ہوتی ہے اور 4 محرم کو جلوس ہوتا ہے، لیکن اس بانی کو بھی حراست میں لے لیا گیا ہے تاکہ وہ پروگرام جو ہے وہ اپنا منعقد نہ کر سکیں، اور پولیس کا کریک ڈاؤن جاری ہے اور یہ ابھی تک حراست میں ہے۔ اسی طرح اٹک کے اندر آغا جان ولد اکبر جان امام بارگاہ قائم آل محمد کونجڑ تحصیل فتح جنگ میں ضلع اٹک میں امام بارگاہ کی 4 دیواری کے اندر سارا پروگرام ہوتا ہے عشرہ مجالس 1 تا 10 محرم الحرام، لیکن اس کو بھی
سرکاری شیڈیول میں شامل نہ ہونے کا بہانہ بنا کر اس کے خلاف بھی پولیس کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے اور پولیس اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ضلع راولپنڈی میں گزشتہ 30-35 سال سے زائد سے 9 محرم کو رات 11 بجے گلی نمبر 3 ایوان سٹریٹ بسم اللہ آباد سے علم کا جلوس برآمد ہوتا ہے، جس کے بانی غلام علی عابد ولد عبد الکریم ہیں، اور یہ جلوس برآمد ہو کر امام بارگاہ قصر شبیر ڈھوک سیدہ راولپنڈی میں اختتام پذیر ہوتا ہے۔ گزشتہ 30 سال سے یہ پروگرام ہو رہا ہے، لیکن اس مرتبہ انتظامیہ جو ہے وہ بانی کو فورس کر رہی ہے کہ وہ یہ پروگرام نہ کرے، اور کسی قسم کا تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ بانی کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ضلع تلنگانگ میں ہی کوٹ سارنگ میں آج ایک روایتی جلوس منعقد ہونا تھا، اور رات 3 بجے گزشتہ رات ان کو جو ہے وہ جو بانی ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اور وہ ابھی تک حراست میں ہے۔ اسی طرح سرگودا میں علی پور تحصیل بھیرا میں سید فخر امام کے زیر اہتمام سالانہ روایتی عشرہ مجالس منعقد کیا جاتا ہے، اور اس کی روایت کے سارے ثبوت دکھانے کے باوجود رات کو ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا پولیس کا، اور ان کے مجالس کو بھی ڈسٹرب کیا گیا۔ مجلس کو ڈسٹرب کرنے کے بعد انہوں نے اس مجلس اعضاء کے جو بانی تھے ان کو ڈرایا دھمکایا، اور آج انہوں نے ان کو حراست میں لے لیا، اور حراست میں لینے کے بعد انہیں فورس کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے پروگرام سے دستبردار ہو جائے۔ تو یہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں، اس کی ایک مثال میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اسلام آباد میں گزشتہ رات کل ایک روایتی مجلس اعضاء تھی جو مکمل طور پہ 4 دیواری کے اندر تھی، اور یہ جو روایتی مجلس اعضاء تھی یہ 4 دیواری کے اندر مکمل طور پر منعقد ہوتی ہے، اور یہ دربار سخی محمود بادشاہ آپارہ میں ہے، وہاں پر منعقد ہوتی ہے۔ وہاں پر قلیل تعداد میں عزادار 4 دیواری کے اندر مجلس اعضاء کر رہے تھے، لیکن ان کو پولیس نے ان پہ اٹیک کیا، ان کو روکا اور مجلس اعضاء کو ڈسرپٹ کیا، اس میں رخنہ اندازی کی، اور وہاں پر انہوں نے ہمارے تحریک کے جو ضلع اسلام آباد کے صدر ہیں راجہ ذوالفقار علی، ان کو گرفتار کر لیا، اور وہ ابھی تک حراست میں ہیں، صرف 4 دیواری کے اندر ایک ذکر محمد و آل محمد منعقد کرنے کی پاداش میں۔ تو یہ اس قسم کے جو ہتھ کنڈے ہیں، ایک طرف تو ہم مذمت کرتے ہیں کہ کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں جب مجالس کو، جلوسوں کو روکا جاتا ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور حکومت پاکستان کا جو دفتر خارجہ ہے وہ عالمی سطح پر اس کے لیے آواز اٹھاتا ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں اگر اس قسم کے اقدام ہوں گے تو ہم کس منہ سے کسی دوسرے ملک کے خلاف کمپلین کر سکیں گے؟ تو جی پلیز۔ اس میں دیکھیے آپ کا بڑا امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ سوال ہے۔ اس میں گزارش کروں کہ 2 قسم کے پروگرام ہیں، ایک لائسنسی جس کے لیے باقاعدہ لائسنس ایشو کرتی ہے گورنمنٹ، اور ایک روایتی۔ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ ان دونوں قسم کے پروگراموں کا ایک شیڈول مرتب کرتی ہے اور ان کو پروٹیکشن دینے کی پابند ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے 1985 کا معاہدہ موجود ہے جو کہ قائد ملت جعفری آغا سید حامد علی شاہ موسوی اور اس وقت کے وزیر اعظم محمد خان جنیجو صاحب کے درمیان ہوا تھا، اور یہ معاہدہ 2 شخصیات کا نہیں بلکہ ریاست کے ساتھ مکتب تشیع کا معاہدہ ہے جو تحریری صورت میں موجود ہے، اور اس کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان لائسنسی اور روایتی دونوں پروگراموں کو تحفظ دینے کی ذمہ دار ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ اب مسئلہ کہاں آ رہا ہے؟ مسئلہ وہاں آ رہا ہے کہ بہت سی جگہوں پہ روایتی پروگراموں کو جو سرکاری شیڈول مرتب کیا جاتا ہے انتظامیہ کی جانب سے، ان میں شامل نہیں کیا گیا، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں۔ کسی جگہ پہ کوئی ذاتی رنجش کسی کے ساتھ، کسی جگہ پہ کوئی سیاسی اناد، کسی جگہ پہ کوئی اور نظریاتی اختلاف کو بنیاد بنا کر یہ پروگرام جو ہے وہ شیڈول میں شامل نہیں کیے گئے۔ اب جو شیڈول کی غلطی ہے، ضروری یہ ہے کہ ان شیڈول کی غلطیوں کو درست کیا جائے۔ اب بانی جو ہے وہ اپنی روایت ثابت کر رہا ہے، وہ گزشتہ پروگراموں کا پورا
تصویری ریکارڈ، ویڈیو ریکارڈ اور تمام اشتہارات وہ لے کر انتظامیہ کو دکھا رہا ہے، لیکن وہ بجائے اس کے کہ اپنے شیڈیول کو درست کریں، وہ اس پروگرام کے خلاف ہی کریک ڈاؤن شروع کر دیتے ہیں اور اس کو دبایا جاتا ہے انتظامیہ کو. تو یہ ایک چیز جو ہے یہ ایسی ہے کہ جو نہیں ہونی چاہیے. اور جیسے میں نے کہا، چار دیواری کے اندر، گھر کے اندر تو ہر شخص آزاد ہے. آئین پاکستان اگر آپ دیکھیں تو آئین پاکستان بھی چادر اور چار دیواری کے تقدس کی ضمانت دیتا ہے. ہر شخص اپنے گھر میں وہ کس طرح اپنی عبادات انجام دیتا ہے، کس طرح اپنے پروگرام منعقد کرتا ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی نا قانون ہے. لیکن ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے. جی گزشتہ میں سمجھتا ہوں چند سالوں سے، بلکہ گزشتہ دور حکومت سے اس چیز کا سلسلہ شروع کیا گیا اور ایسی پالیسیاں مرتب کی گئیں کہ جس میں انوویشن کے حوالے سے بڑے اسٹرکٹ اقدامات جو ہے انہوں نے کیے کہ کوئی جدت جو ہے یا کوئی نیا پروگرام جو ہے وہ نہیں ہونے دیا جائے گا. اور اب جو شیڈول کی غلطیاں ہیں، جو شیڈول میں شامل نہیں، ان پروگراموں کو بھی نیا پروگرام ڈکلیئر کر کے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ کہ دیکھیں ہمارا بڑا دیرینہ موقف ہے کہ پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی آبادی بڑھ رہی ہے، نئی آبادیاں قائم ہو رہی ہیں، نئی سوسائٹیاں بن رہی ہیں، نئی سیٹلمنٹس آ رہی ہیں وجود میں. تو اس میں جہاں مساجد قائم ہو رہی ہیں، جہاں مدارس قائم ہو رہے ہیں، وہاں امام بارگاہ کے قیام کی بھی مکمل اجازت ہونی چاہیے. اور جو لوگ نئی آبادیوں میں مقیم ہیں ان کو بھی اپنے مذہبی رسومات ادا کرنے کی مکمل طور پر آزادی ہونی چاہیے. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم مذہبی آزادیوں پر قدغن لگا رہے ہوں گے، جو کہ نہ تو جو آئین پاکستان اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ اس کی اجازت دیتے ہیں. جی دیکھیے، اس میں گزارش کروں، ہم نے یہ مسائل ہر سطح پر اٹھائے ہیں. وفاقی حکومت کے ساتھ بھی، جو آپ کی جو وفاقی وزارت داخلہ ہے، ان کے ساتھ بھی ہمارے ڈیلیگیشنز نے ملاقاتیں کی اور وہاں پر مسائل کو ریز کیا گیا ہے. اس کے بعد ہم نے جو پنجاب کی جو حکام ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں کی ہیں اور وہاں پر بھی مسائل کو ریز کیا گیا ہے. لیکن ابھی تک جو ہے یقین دہانیاں تو کافی ساری ہیں، لیکن آن گراؤنڈ اگر ہم دیکھیں تو ہم ابھی تک منتظر ہیں کہ ان مسائل کو حل کیا جائے. جی بالکل، آپ نے پچھلے سال چاند رات ہی کو آپ کی یہ پریس کانفرنس کی تھی اور آج 3 مقرر پاس کرنے کے لیے. کیا اس سے پہلے اگر صاحب آپ کے نبی صاحب آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا پورا سال کہ جو آپ کے مسئلے مسائل پوچھنے ہوتے ہیں کہ جو بالیان پہ وہ پرچے وغیرہ ہوتے ہیں؟ اس میں گزارش میں سوال سمجھ گیا ہوں کہ سن لیں، جواب سن لیں. بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں نہیں ہے، ہم نے جیسا کہ میں نے ابھی سوال کے جواب میں بتایا کہ ہم نے ہر سطح پر اس مسئلے کو اٹھایا ہے پورے سال کے دوران. اور ہم نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب سے ملاقات کی، ہم نے آپ کے یہاں پنجاب میں بھی ملاقاتیں کی، ہوم سیکرٹری سے، پولیس آفیشلز کے ساتھ، ان سب کے ساتھ ہم نے ملاقاتیں کی اور ہم نے ان مسائل کو اٹھایا ہے، جس کے جواب میں ہمیں یقین دہانیاں بھی کروائی جاتی ہیں. لیکن دیکھیے، مسائل تو اسی وقت زیادہ ریز ہوں گے جب مسائل پیدا کیے جائیں گے. اب اگر وہ کمٹمنٹس اور وہ وعدے جو حکومت کی جانب سے کیے گئے تھے اگر ان پہ پورا نہیں کیا جا رہا تو ہم تو آواز اٹھائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے پہلے ان مسائل پہ آواز نہیں اٹھائی. جی شکریہ، آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ.